السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کی جو بہت بدکار اور زناکار تھی اور اس سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ 7 بچے اس کے پیدا ہوئے اور وہ ساتوں کے ساتوں اللہ کے ولی بن گئے۔ دوستو، آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی کیسے بن گئے۔ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا آخر تک لازمی دیکھیے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آئیے ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا اور ایک دم سے دیکھتا ہی رہتا۔ اللہ نے اسے خوبصورتی دی تھی مگر وہ عورت بہت ہی بدکار تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس قدر ڈوبی کہ پورے بستی والوں میں اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اس پیسوں سے اتنی مالدار، اتنی امیر ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل تیار کیا تھا۔ زنا کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں ایک سونے کا پلنگ بنوا رکھی تھی اور وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کے بستی میں بغل والے بستی میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت عبادت گزار، پرہیزگار تھا۔ وہ دن رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی میں گزرا تو وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر باہر دوار پر بیٹھی تھی۔ جب اس نوجوان کا گزر اس عورت کی محل کے پاس سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر، اس کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی اور وہ اسے دیکھ کر اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو نیچی کر لی۔ یہ اس شخص کا امتحان تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کو قابو کر سکے۔ پھر اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس کے دل و دماغ میں جڑ گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے طرح کی سزائیں دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بدن کو تپش سے جلاتا، مگر اس عورت کا خیال اس کے دماغ سے نہیں نکلتا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے مگر اس کا خیال نہیں جاتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے سوچا، جب میں اس کا خیال اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا ہوں تو اس سے مل ہی لیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور اس سے زنا کی رقم پوچھی اور اس نے بولا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش پوری کرنے کے لیے؟ پھر اس بدکار عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ پھر وہ نوجوان رقم سن کے گھر واپس آ گیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور پھر اپنے کچھ سامانوں کو بیچ کر اس کی رقم جتنا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اس بدکار عورت کو رقم جا کر دے دیا۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان شخص کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اسے چھونے لگی تو نوجوان شخص ایک دم سے بے چین ہو کر گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا کہ میں نے اتنے سال نیکیاں کی، عبادت میں گزاری
میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اللہ کا خوف دل میں غالب ہو گیا اور اس نوجوان شخص نے اس بدکار عورت سے کہا، اے عورت، تو مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگی، چل جا یہاں سے۔ عورت سوچنے لگی کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کاری کیا ہے، مگر اس نوجوان نے تو میرے ساتھ زنا نہیں کیا۔ یہ اتنا خوف زدہ ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور وہ اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان شخص کے بارے میں دن رات سوچنے لگی۔ پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ وہ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا کام ہے؟ عورت کہنے لگی کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا، نہ جانے اس نے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے اس کا کل ہی انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت یہ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی اور کہنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور ایک میں نہ جانے روز کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے سوچتے عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے توبہ کر لیا۔ پھر اس نوجوان اس نیک شخص کے بھائی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر اس عورت نے اس کے بھائی سے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس کے بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے تمام جائیداد کو بیچ دیا، جو محل تھا اس نے اس کو بیچ دیا، اور اس کے سونے کی جو پلنگ تھی اسے بھی اس نے بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد کو بیچ کر غریبوں میں ان پیسوں کو بانٹ دیا، اور پھر وہ عورت بہت ہی نیک پرہیزگار بن گئی۔ اس عورت کے دل میں ایسی اللہ کی محبت، ایسا اللہ کا خوف جاگا کہ یہ کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ وہ عورت اللہ کے حکم پر چلنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس عورت کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عورت کے ساتوں کے ساتوں بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا توبہ کرنے کی برکت، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، اور ہم سے انجانے میں جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔